الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل يوم من الأهوال مقتحم جاء بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى الرسل في آجامها تجري قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الحمد لله رب العالمين اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم سب اس کے ذکر و فکر کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت روز گناہگار سے اللہ کے آپ کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں یہ اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے
حاضرین محترم، برکت والے مہینوں میں ایک مبارک مہینہ ماہ شعبان کا، جو اسلامی سال کا 8واں مہینہ، اور چونکہ یہ مہینہ دو مقدس مہینوں ماہ رجب المرجب اور ماہ رمضان المبارک، ان دو مقدس مہینوں کے درمیان واقع ہے، اور اس لحاظ سے اس مبارک مہینوں کو گویا دو مقدس مہینوں کے ہمسایہ ہونے کا شرط حاصل۔ ماہ شعبان المعظم کی بزرگی اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ماہ شعبان المعظم کو دیگر مہینوں میں ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ مہینہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے دعا و استغفار، صوم و صلات کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں، وہ رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ اور اسی مبارک مہینے میں وہ شب ہمایوں بھی ہے جسے ہم شب برات یا شب رحمت و نصرت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہے آزادی، جہنم سے آزادی۔ برات کا معنی ہے چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارا۔ تو ہم عام طور پر کہتے ہیں شب برات۔ شب برات مطلب یہ ہے کہ جہنم سے آزادی، اسراء اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بندوں کو جہنم سے آزاد ہو۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر خالی ہے۔ میرے دل میں خیال ہو جاتا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں سجدے کی حالت میں، حضور سجدے کی حالت میں وضاحت قطع ہو رہے، دعا کر رہے، اللہ کے حضور ملا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اس طرح حضور ہو رہے جیسے بچہ بلک کر ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتی ہے۔ میں نے دیکھا، میں قریب گئی، جاننا چاہا کہ حضور اللہ سے کیا دعا ہے۔ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور دعا کر، اے اللہ میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ اور حضور ہو رہے دعا کر، آپ فرماتی ہیں چونکہ سے واپس سے سجدہ طویل تھا، کافی دیر کھڑی رہی، میں واپس سے گئی اپنے حجرے کے اندر اور میں لیٹ گئی۔ کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام والسلام گھر تشریف لائے، حجرے مبارکہ، جیسے حضور حجرے مبارکہ میں داخل،
میں حضور کے استقبال میں کھڑی ہوں. حضور نے فرمایا ہے عائشہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے تلاش کرنے کے لیے اور آپ کے دل میں جو خیال گزرا حضور نے اس کو بھی ظاہر کیا. انہیں بڑی حیرانگی بڑا تعجب ہوا کہ حضور کو کیسے. حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ نام میری آنکھیں سوتی ہیں ولیکن لا ينام قلبی، لیکن میرا دل چاہتا ہے. اللہ نے مجھے نور بصیرت عطا فرمایا. مجھے اقبال نے کہا تھا دل بینا بینا خدا سکتا ہے کہ آنکھ کا نور دل کا نور. حضور مسجد نبوی میں ہے تو صحابہ کرام نے فرمایا اے میرے صحابہ انی اراکم من خلفی کما اراکم امامی. اے میرے صحابہ میں تمہیں اپنے پیچھے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں آگے تھے. تو حضور پر کوئی چیز پوشیدہ ہے. حضور نے فرمایا عائشہ شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس ایک پیغام سنانے کے لیے بھیجا ہے. اے عائشہ حضرت جبریل نے معلوم ہے کیا کہا. حضرت جبریل اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے کر اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی بنی کل کی بھیڑوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زائد افراد امت کی کوشش کرتا ہوں. عائشہ جب میں نے جبریل امین کی زبان سے اللہ کا یہ پیغام سنا تو عائشہ میں نے بستر کو چھوڑ دیا. میرا دل چاہا میری طبیعت نے چاہا کہ میں اللہ کے حضور اپنی امت کی اصلاح کی کوشش کروں. دوستو یہ بنی کل یہ ایک مشہور قبیلہ ہے اور اس کے پاس اعلیٰ نسل کی بھیڑیں انتہائی پروا صحت مند اور بڑی بے حساب بھیڑیں کثیر والوں اس قدر بے حساب تھی کہ جب یہ بھیڑیں جنگلوں میں نکلتی تو جنگل پورا بھر جاتا ہے. اندازہ کیجیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُغْفَرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَادَاتِهِ بِشَارِ غَرَمِ ہمیں کر میں اے عائشہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کل کی بھیڑوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ افراد امت کی کوشش کرتا ہے. لیکن عائشہ چند بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی اس بخشش اور مغفرت سے معروف ہے. حضور نے فرمایا چند بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی جب اللہ کی رحمت چمچم برس رہی ہے ہر ایک پر برس رہی ہے بے حساب برس رہی ہے لیکن اس رات میں کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے معروف ہوتے ہیں اس نعمت عظمیٰ سے معروف ہو. حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ کون لوگ فرمایا نشاندہی فرمایا اپنے والدین کا فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا انہیں ناراض کرتا وہ اس رات اللہ کی رحمت سے معروف ہے. حضور نے فرمایا قطع نہیں کر دیتا جو اپنے رشتے داروں کے تعلق کو توڑتا ہے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ دیتا ہے پوری رشتوں کو منقطع کر دیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اس رات اللہ کی رحمت سے معروف ہے. جو عادی شرابی ہے جو شراب پینے کا عادی ہے وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے معروف ہے. فرمایا جو عادی زناکار ہے
جو زنا کی کثرت میں مبتلا ہے، حضور نے فرمایا وہ اسراف اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو متکبر ہے، غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسراف اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو اپنے اندر کینہ اور بغض رکھتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اسراف کے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ 15 شعبان المحرم سے قبل ہم ان سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے صرف دل سے توبہ کریں اور اپنے دل کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کی صفائی کریں، اپنے جسم اور روح کو پاک کر لیں اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی عنایتوں کا مستحق بنیں۔ دوستو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت جبھی متوجہ ہوتی ہے جب بندے کا نفس ان ساری غلاظتوں سے پاک ہو۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر بندہ جب کثرت سے ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، صوم و صلات کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو اسراف اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جو سمجھ لیجیے جیسے کسان ہے جو کھیت میں ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے اور زمین کو ہموار کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر بارش کا انتظار کرتا ہے۔ جب اس کی جانب سے بارش نازل ہوتی ہے پھر سبزہ ہوتا ہے۔ دوستو اسی طریقے سے ہے جب انسان اپنے قلب کی زمین کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، دل کا تزکیہ کر دیتا ہے، جسم کا تزکیہ کر دیتا ہے اور بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے ہر طریقے سے، اور پھر اس دل کو اللہ کی یاد سے سجا، اس دل کو اللہ رب العزت کی استغفار سے سجاتا ہے، دعاؤں سے سجاتا ہے، معمول کرتا ہے۔ جب نیکی اور صدقات کا خیال یہ سارے امور بجا رہتا ہے تو پھر جناب جو ہے وہ دل کی زمین صاف ستھری ہو جاتی ہے اور پھر نیک اعمال کو بہت بننے کے ساتھ تو یہ چیز ہے۔ آج میں مطلب یہ چند بات اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اور انہی دو چیزوں کے ذریعے انسان کو نور توحید نصیب ہوگا۔ وہ دو چیزیں کہ جس کے ذریعے انسان کو نور توحید نصیب ہوتا وہ ہے محبت الہی اور خشیت الہی۔ اللہ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کی خشیت، ان دو چیزوں کے ذریعے نصیب ہوتا۔ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی دلوں کو جسموں سے پہلے پیدا کیا، یعنی دل جو ہے وہ جسم سے پہلے پیدا کی اور روح دل سے پہلے پیدا کی، اور پھر انسان کے باطن کو روح سے بھی پہلے پیدا کی۔ جب اللہ تبارک و تعالی جسم، دل، روح اور باطن کو پیدا کرنا چاہتا تو اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو خاص اپنی محبت کے مقام میں، انسانی دلوں کو اپنی محبت کے مقام میں رکھا اور انسان کی روح کو خاص اپنی قربت کے مقام میں۔
یعنی قرب خاص کا مقام ہے، اور انسان کے باطن کو خاص اپنے وصل یعنی ملاقات کے مقام۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہما وقت انسان کے دلوں پر اپنی محبت کی تجلی فرمائی، اور اس کی روح پر اپنی غربت کی تجلی فرمائی، اور اس کے باطن پر اپنے وصال کی تجلی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کائنات کو بنایا، اس کو پیدا کیا، تو یہ سارے لطائف اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اللہ رب العزت نے دل کو جسم کے اندر ہے اور روح کو دل کے اندر ہے اور باطن کو روح میں ہے، یعنی ایک کو دوسرے کے اندر ہے۔ پھر ہم لوگ زمین پر اترا۔ اب وہ حال کہ جب دلوں پر اللہ کی محبت کی تجلی، روحوں پر اللہ کی قربت کی تجلی، اور باطن پر اللہ کے وصل کی تجلی پڑتی تھی، اس وقت انسانی روحوں کا عالم یہ تھا کہ باری تعالیٰ نے پوچھا جمع کر کے، الست بربکم، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی۔ اس وقت ساری روحیں عارف تھیں، سب کو اللہ کی پہچان، سب نے بڑے زبان ہو کر کہا، وہ بول اٹھی، باری تعالیٰ کیوں نہیں؟ تو ہی تو ہمارا رب ہے، وہی تو ہمارا پروردگار ہے۔ سب نے بڑے زبان ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوئی۔ اب یہ حال اس میں روحوں کو اللہ کی پہچان تھی، وہ اللہ کو جانتی تھی، اس کی پہچان تھی۔ اس حالت کو قرآن مجید و قرآن حکیم میں بیان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لوگوں ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین صورت عطا کی۔ کب؟ جب وہ اسے اللہ کی پہچان میں، اس پہچان والے وقت کو اللہ نے احسن تقویم کا بہترین صورت پر پیدا کیا۔ اس کے بعد ہم دنیا میں منتقل ہو گئے۔ جب انسان دنیا میں منتقل ہو گیا، اس سفلی اور مادی کائنات میں انسان کو منتقل کر دیا گیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم نے انسان کو پس سے پس حالت میں رکھ دیا، پھر ہم نے انسان کو اس دنیا میں منتقل کر دیا، اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا۔ جب انسان کو اس اسفل کائنات میں سفلی، گھٹیا، حرص بری، لالچ بری، نفسانی، شہوانی اور مادی ماحول میں انسان کو رکھ دیا، تو پھر وہ رفتہ رفتہ اپنے رب کو بھول گئے، وہ اپنے عہد عہد کو بھی بھول گئے۔ پھر اس انسان کو یہ بھی یاد آ رہا کہ وہ کہاں سے آیا اور اس کا وطن کیا ہے۔ وہ اپنے رب سے کیے گئے محبت کے عہد و پیمان بھی بھول گیا۔ اس انسان کو یہ بھی یاد آ رہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بندگی و عبادت کے لیے کیا، وہ بھولتا بھولتا سب کچھ بھول گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں نبی علیہ السلام حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم دیا محبوب آپ ان کو یاد کریں، یہ بھول گئے۔ حکم ہوا فذکر انما انت مذکر، پیارے آپ ان کو یاد کرا رہے ہیں، اس لیے کہ بے شک آپ بھی تو یاد کرا رہے ہیں، آپ ہی تو یاد کرا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا ہے محبوب آپ ان کو یاد کرا،
کیا یاد کرا ہے؟ وہی سبق جو یہ بھول گئے، وہ سبق عدالت، وہ سبق ابدیت، وہ سبق محبت، وہ سبق معرفت، وہ خدا کی محبت کا سبق، وہ خدا کی قربت کا، وہ خدا کے وصل کی کیفیت جس میں مدتوں کا انسان رہا تھا۔ فرمایا محبوب یہ بھول گیا ہے، آپ مجھے یاد کریں۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری آواز پھر انسانوں کے کانوں میں ہوئی، اور پھر جن لوگوں کو یاد آ گیا وہ پکار اٹھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، مولا حاضر ہیں۔ جنہیں یاد آیا وہ پکار اٹھے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ جن لوگوں کو یاد آ گیا وہ پکار اٹھے، اے ہمارے بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کی ندا سنی، ایک پکارنے والے کی پکار سنی، اور ایک یاد دہانی کرانے والے کی یاد دہانی سنی۔ وہ میٹھی میٹھی رس بھری درد بھری آواز جو مکہ کی وادی سے اٹھی، جو کبھی مکہ کی گلیوں میں سنائی دی، کبھی تاریخ کے بازاروں میں سنائی دیتی تھی، مولا وہ آواز جو ہرا کے دار میں بولی، مولا وہ آواز جو سور کے دار میں بولی، مولا وہ آواز جو مدینہ کے راہوں میں بولی، جو بدر و احد میں بولی، جو خندق چھوڑتے وقت بولی، جو حنین میں بولی۔ مولا ہم نے سنا وہ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں فرما رہا، ایک منادی ندا دے رہا، کیا ندا دے رہا؟ آمنوا بربکم، ارے ملائے اعلیٰ کو چھوڑ کر اس فکری دنیا میں آ جانے والوں، تم اپنے رب کو بھول گئے، اس سے عہد کر کے، وعدہ عہد کر کے اس کی بندگی بھول گئے، اس سے بندگی کا وعدہ کر کے اس دنیا میں بندگی نبھانے کے لیے آنے والوں تم اس کا رب ہونا بھی بھول گئے اور اس کا بندہ ہونا بھی بھول گئے۔ فرمایا آمنوا بربکم، لوگوں پڑھ آؤ، ایمان لے آؤ، مان لو، اسے پہچان لو، اسے پہچان لو۔ تو جنہیں یاد آ گئے وہ پکار دے، فآمنا، مولا ہم ایمان لے آئے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، بارے رب اس پر ایمان لے آئے، تجھے مان لیا، تجھے پہچان لیا۔ جو مان گئے تو پھر وہ رو پڑے، وہ رو پڑے اور گڑ گڑا کے ہاتھ کرنے لگے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جنہیں یہ تعلق یاد آ گیا وہ روحیں عالی ہو گئے، جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لذکری، لوگوں نماز قائم کرو، اس لیے لذکری میری یاد کا، اس لیے کہ نماز سے بہتر میری یاد کا کوئی طریقہ نہیں، نماز سے بہتر میری یاد کا کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ حکم سنا، یہ حکم نماز اور حکم عبادت پا کر حال یہ ہوا کہ پھر ان کے جسم مسلح تھا، جسم نماز کے اندر مشغول ہو گیا، دل پھر اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گیا۔ جنہوں نے پہچان لیا، جنہوں نے اپنے رشتہ محبت اپنے مولا سے جوڑنے کا پھر فیصلہ کر دیا اور اس سے تعلق بندگی زندہ
کرنے کا فیصلہ کر دیا، لوگوں کے جسم مسلح بنا کر ان کے جسم نماز سے مشغول ہو گئے، دل پھر اللہ کی محبت کی تلاش سے مشغول ہو گئے، روح پھر اس کی قربت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، اس کا واقع اس کے وصال اس کے دیدار کی تلاش میں مشغول ہو گیا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں دیکھو اب یہ ہے میرا بندہ، دیکھو اس کا جسم میرے ذکر میں رکھ گیا، اس کا دل میری محبت کی تلاش میں مشغول ہے، اس کی روح میری قربت کی تلاش میں مشغول ہے، اس کا باطن میرے وصال کی تلاش میں مشغول ہے۔ تو جس کا ظاہر و باطن ہر ایک سے کر گیا اور اس کا ہر لطیفہ ہر اسی کی طرف مشغول ہو گیا، تو اس نے کہا اسے میری توحید کی سمجھ آئی۔ تو دوستو توحید یہ ہوئی کہ جس کا ظاہر و باطن ہر ایک سے کر کر اس کا جسم اس کے ذکر و عبادت میں رکھ گیا، اس کا دل اس کی محبت میں رکھ گیا، اس کی روح اس کی قربت میں رکھ گئی، اس کا باطن اس کے وصال میں رکھ گیا ہے، جس اس کے نہ لطیفہ ظاہر کو غیر سے کر رہے، نہ لطیفہ نفس کو غیر سے کر رہے، نہ لطیفہ روح کو غیر سے کر رہی، نہ لطیفہ دل کو کر رہی، نہ خفی کو کر رہی، نہ افواہ کو کر رہی، جسم کا روح بھی اسی سے ہے، جسم کا روح کعبے کی طرف ہے اور دل کا روح کعبے کی طرف ہے۔ تو دوستوں جس کا ظاہر و باطن ہر ایک سے کر گئے، اللہ کی محبت، اللہ کی طرف، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی قربت اور اس کی معرفت کی طرف سے پڑا، تو سمجھ لو تو توحید کے سفر پر نصیب ہوا۔ تو شاہ نے کہا اور ابا نے کہا یہ توحید ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں میں گھر کر گئی بندے، جب بندہ اس کی محبت سے سرشار ہو گیا، پھر دوستو حال کیا ہوگی؟ پھر ایسے بندے اس کی بارگاہ میں پڑھتے اور تڑپ کر انہوں نے اپنے جسموں کو اپنے بستروں سے ہٹ کر شب دجور کے سناٹے میں قرآن کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ سجود کر کر، صحابہ قیام کر کر جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو اوپر سے آواز آئی تب لوگوں دیکھو یہ ہے میرے بندے جنہوں نے اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کیا، جو مجھے منانے کے لیے میرے حضور کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے نر و گلاب بستروں کو اپنے جسموں سے الگ کر دیا اور صحابہ قیام کر کر میری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، صحابہ سجود کر کر میری بارگاہ میں گر گئے۔ جب صحابہ قیام اور سجود کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کبھی کھڑے ہوتے، کبھی بیٹھتے، کبھی گڑگڑاتے دیکھا تو باری تعالیٰ رویا ہوا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لوگ دیکھو یہ ہے میرے بندے جو ساری رات میرے حضور قیام اور سجود کرتے، مجھے منانے کے لیے راتوں کو وقت کر میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، محض مجھے منانے کے لیے۔ کسی نے کیا حکم کہا کہ دل ازل سے ہے، دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شہر ہے، دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شہر ہے، جی وہ ایک چوٹ پرانی جو پھر ابھر آئی۔ اب یہ محبت اسے دیوانہ باز کیے، اسے چین سے سونے نہیں دیتے، اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک کیفیت ہے، ایک لگن ہے، ایک آگ محبت الہی کی جو سینے کے اندر لگ گئی۔ شیخ نے کہا ایک شاعر ہے، اس نے کہا کہ شاید محبت اسی کا نام ہے، شیخ کا ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی۔ دوستو جب بندہ اللہ کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جاتی تو پھر بندہ اپنے حال
سے بھی دیکھو، پھر وہ اپنی ہستی کو قلم کر دیتا، بریت سے گزر جاتا، سبعیت سے گزر جاتا، نفسانیت سے اس کا دل پاک ہو جاتا، پھر اسے ماں کے بدلہ اللہ کے سوا کسی کا ہو گئے، جب اللہ کی محبت میں وہ راضی ہوتا تو پھر حال نہیں ہو جاتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ایک قصبے سے ہو، آپ نے دیکھا کہ نوجوان کو کہ وہ باغ کو پانی دے رہا تھا، آپ اس نوجوان کو آپ نے دیکھا باغ میں پانی دے دیتے، تو آپ اس نوجوان کے قریب گئے، سلام علیکم۔ اس نوجوان نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ حضور میرے لیے دعا کر، آپ نے کہا بیٹے میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا ایک ذرہ ہے۔ کہ نوجوان سوال کرا، جب آپ نے اس کا یہ سوال سنا کہ اللہ کے عشق کا ایک ذرہ، اے نوجوان اللہ کے عشق کے ایک ذرے کی بات کرتے تو بہت بڑی بات کریں، تو اس کا تعامل نہیں کر سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے، تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت ہی نہیں، اس کا متحمل نہیں۔ وہ نوجوان اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ایسا کیجیے کہ مجھے اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ ہی دے دے، اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ ہی مجھے دے کر دے، دعا کریں مجھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی کی دعا کو چلے، دعا کی پیغمبر کی دعا کی دونوں عیسیٰ علیہ السلام سے گزر گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کو دوبارہ گزر ہوا اس جگہ سے، تو آپ کے دل میں خیال آیا اسی نوجوان کہ لاؤ اس نوجوان کو دیکھیں اس کا کیا حال ہے۔ اس نے دعا کی، اللہ کے عشق کی آدھے ذرے کی بات، لاؤ دیکھیں اس کا حال ہے، اس حال میں غلام والے سے پوچھا، غلام والے نے کہا حضور وہ جو آپ نے دعا کی اس کے لیے، اس وقت سے وہ دیوانہ ہو کر جنگلوں کی طرف بھاگ گیا اور کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا، ہم میں سے کسی کو نہیں ملی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی طرف تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، اور آپ تلاش کرتے کرتے آپ ملا، آپ اس نوجوان کو آپ نے دیکھا وہ نوجوان ایک چٹان پر کھڑا تھا، اور چٹان پر کھڑے ہو کر وہ کھلی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکتا ہے، اور اسے دائیں بائیں کسی چیز کا ہوش نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور اس کے قریب تھے، اس نوجوان کو آپ نے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا، اس نے آواز میں نہیں سنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب، آپ نے فرمایا اے نوجوان میں عیسیٰ ہوں، اس نے تمہارے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کے عشق کے آدھے ذرے کی، جو وہی عیسیٰ ہوگا، اس نے وہ بھی نہیں سنا، اسے پتہ ہی نہیں کون کھڑا ہے کیا کہہ رہا ہے، اتنے میں وہی نازل ہو اللہ کی جانب سے، اے عیسیٰ جسے ہماری محبت کا آدھا ذرہ مل چکا، جسے ہماری عشق کا آدھا ذرہ مل چکا، وہ کسی اور کی طرف کیا دیکھے گا، کسی کی آواز نہ سنے گا۔ اے عیسیٰ مجھے اپنی عزت کی بتا، تو اگر اسے سچ دینے کا فیصلہ آئی سے چھین لے تب بھی میں ہو رہا ہوں، اس لیے کہ اب یہ میری محبت کے ساتھ زندہ ہوں۔ دوستوں جب بندے کو رب سے محبت ہوگا تو پھر اس کی نگاہ کسی اور شے کی طرف اٹھتی ہی نہیں، جب نگاہ گھومتی ہے تو رب کا مقرر دیکھنے کے لیے، جب طبیعت مچلتی ہے تو اس سے مطلب کے دیدار کے لیے مچلتی ہے، اس کی خوشیاں رب کے قرب کے سوا کسی اور سے میں باقی نہیں رہ جاتی، اس کی مرادیں رب کی معرفت کے سوا
کسی اور سے باقی نہیں رہ جاتی، اس کی مسرتیں رب ممبئی کو کرنے کے لیے بہت بڑا لوگوں، وہ جاگتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جیتا ہے، وہ مرتا ہے، کسی اور شے کے لیے نہیں، فقط اس لیے کہ یوری دوں نہ بجے، وہ فقط اس کے ممبئی کرتا ہے۔ تو دوستوں، جب اللہ کی محبت دلوں میں گھر کر گیا اور بندہ سر دینے کا بیٹھ کر اللہ کی محبت کے نشے میں مبہوش ہو جا، تو دوستوں یاد رکھو کہ پھر اسے اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، پھر اسے اپنے ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بھی گم کر دیتا، اپنی ہستی کو بھی گم کر دیتا۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کی امت کے نوجوان کے عشق کی محبت الہی کے بعد ادھر حضرت حذیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، طواف کے دوران میرے نوجوان ہوتے وہ کعبۃ اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا، سراپا حیرت بن کر خاموش کعبۃ اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا۔ لوگ حدیث پر، باب کعبہ پر اور منتظر پر لوگ کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے دعائیں کر رہے ہیں، لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ خاموش، حیران، مشدد، کوئی دعا نہیں کرتا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا اے نوجوان، تم دعا میں شریک کیوں نہیں؟ وہ دعائیں کر رہے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ اس نے کہا کیا مانگو، کیا دعا کرو؟ اب میرا کچھ مانگ اللہ سے؟ اس نوجوان نے کہا میں شرمندہ ہوں، مجھے حیا آتا ہے اللہ سے مانگو، شرمندہ ہوں۔ اب بڑے حیران ہوئے، آپ نے پوچھا کیا شرمندگی، کیا شرمندگی؟ اب جو اس نے جواب دیا نا، یہ جملہ بڑا سمجھنے کا، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے جملہ بڑا قابل ہو۔ اس نے کہا کہ شرمندگی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کی جوانی عطا فرمائی، عمر عطا فرمائی، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا آپ کی حدیث پر قدم رکھا، جو اللہ نے مجھے جوانی عمر دی تھی کہ میں اس عمر میں، اس جوانی میں اللہ کی اطاعت کی کمائی کروں، اس کو راضی کروں، اسے منا دوں، جیسا کہ مولانا آغاز میں فرما رہے ہیں کہ اسے منا دوں، اسے راضی کر دوں۔ لیکن افسوس، یہ جو مہلت اللہ نے مجھے دی تھی زمانے میں، یہ عمر بدل گئی، افسوس یہ مہلت میں ضائع ہے۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی، بہت بڑی بزرگ فرماتے ہیں ریاست کی یہی چیز ہے، جوانی میں کہاں، بڑھاپے میں کہاں ہے، ریاست کی یہی ہے، جوانی کو کہاں ہے۔ جوان لوگوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ ریاضت کے، مشقت کے، محنت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ بوڑھے لوگوں سے پوچھو کہ سجدہ کتنی مشکل سے کرتے ہیں، رکوع کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہو، کثیر عبادت کرنا ان کے لیے دشوار ہے۔ وہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کرو، ابھی نوری جوان، ابھی نوری جوان۔ دوستوں جوانی چلی گئی، پھر نہیں آتی، اس کو غنیمت جائے اور اپنے رب سے اپنا تعلق قائم۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ افسوس کہ یہ مہلت ضائع کر گئے، اس کے ضائع چلے جانے پر شرمندہ ہو کر اسے کیا مانگا؟ آپ نے فرمایا حضرت حذیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا نوجوان تو اس بادشاہ سے نکل، پھر بھی تو اللہ سے مانگ، ہم بھی دعا کریں گے تیرے لیے، تمام اہل طواف بھی دعا کریں گے، سب مل کر تیری دعا کریں، مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں اسے میرے کہنے پر اپنی زبان سے لفظ اللہ بس اتنا کلمہ اس کی زبان سے نکلا، اس کے اندر سے چیخ نکلی اور وہ گر کر تڑپا اور اس کی روح کا حسن سری سے پرواز کی۔ بلا ہستی اور دوستوں، اللہ کی محبت کا نشہ ہی ایسی،
ہم تو بے ذائقہ لوگ ہیں، ہمیں کیا ہے ذائقے جو ہے وہ سمجھائے نہیں جاتے، ذائقے چکھے جاتے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا تو ہم ان کی باتیں کریں۔ تو یہ پچھلے رات کا خیر تھا، ایک نوجوان کعبۃ اللہ کے خلاف کو پکڑ کر زاروں اور بڑے دس بڑے آواز ہو رہا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ واقعہ تیری کائنات میں تیری مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ، تیری زمین پر مٹی اور ریت کے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، مولا تیری کائنات کے درختوں پر اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، میں سب سے بڑا تیرا گنہگار ہوں مولا، نادی کو شرمندہ ہوں مولا، میں ذلیل ہوں رسوا ہوں، سب سے بڑا تیرا گنہگار ہوں پوری کائنات کی۔ آپ فرماتے ہیں تو زارو قطار ہو رہا، زارو قطار ہو رہا، اور یہ کہتا جا کہ کچھ لوگ، کچھ اللہ کے مقرب بندے اس کے قریب جو موجود تھے، انہوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی اس نوجوان، انہیں ترس آیا۔ اس نوجوان نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور کعبۃ اللہ کی کتاب کو پکڑ کر دو۔ جب وہ اللہ کے مقرب بندے اس کے قریب ہوئے، انہوں نے سوچا لگتا ہے یہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے، اور شاید اس کی پوری زندگی گناہوں میں درپت بھی تھی، اور آج اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اس لیے نامی کو شرمندہ ہے۔ وہ اللہ کے مقرب بندے اس کے قریب گئے، اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، تو اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا، تو آخر ہے کون؟ تو اس قدر کیوں ماں گریا اٹھا کے کرتا؟ اللہ بڑا قریب ہے، رحیم ہے، ہم بھی تیری مغفرت کی دعا کریں گے، تیری بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور سارے ہیں تمام مل کر تیرے لیے دعا کریں گے۔ تو پریشان نہ ہو، شاید سب کی دعاؤں کے سب میں اللہ تعالیٰ نصرت کریں گے، مایوس نہ۔ لیکن تو یہ تو بتا تو آپ کے ہے تو چہرے سے نقاب ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے چہرے سے نقاب پہنا تو نقاب پلٹنے والا کبھی نہیں گیا کہ وہ سب سے بڑا گنہگار بن کر رہے ہو۔ امام علی وفات امام زندہ سردار امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ دوستو آپ کی ہستی و ہستی جو ساری یاد اللہ کے حضور ملا ہوا ہے، اللہ کے خوف میں اس قدر ہوتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا، اور جب آپ کو ہوش آتا تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر ایک مجرم کے معنی اللہ کے حضور پیش کرتے، اللہ کے حضور پیش کرتے، ہستی بن جاتی، اور جب ذرا آپ کو بنتے تو بارگاہ اتنے میں آج کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے عرض کرتے مولا بروز قیامت اگر تو نے ابو حنیفہ جیسے مجرم کو معاف کر دیا تو یہ بڑی حیرانی اور تعجب کی بات۔ یہ وہ ابو حنیفہ ہے دوستو جن کو اللہ نے جو بصیرت عطا فرمائی، جن کے دونوں برف عالم یہ تھا، جن کی دل کی بینائی کا عالم یہ تھا، یہ لوگ جب وضو کرتے تو جب بازائے وضو سے ان کے گناہ جب چھڑتے تو ان گناہوں کو متشکل صورت میں آپ دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے، بارگاہ اتنی عرض کی مولا اس سے یہ بیماری نہ کر دے کہ بندہ کو یوں مجھتا آیا۔ لوگوں یہ حال ہے توازن بندگی کا، بندگی اور شرمندگی کا ان لوگوں کا جن سے دنیا نے طہارت قبول کی،
اور ایک ہم ہیں کہ ہم بندگی بھول کر ہماری زندگی غفلت کی وجہ ہو گئی، نافرمانی کی وجہ ہو گئی، ہم دنیا کے نشے میں مست ہو رہے، اس محبت کی دنیا میں مست ہو رہے ہیں، اس فکری دنیا کی طرف نے ہمیں برباد کر دیا، حیوانوں سے بدتر کر دیا، نہ اللہ کی اطاعت یاد ہے، نہ اس کی اطاعت کو بندگی یاد ہے، نہ ہمارے طرف کی نسبت غلامی یاد ہے، نہ حضور علیہ السلام کی محبت کی اتباع یاد ہے۔ ہم نے دنیا کو معاذ اپنا قبلہ بنا لیا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مجلس کو، اپنے تلامذہ کو، تابعین تبع تابعین اس دور کے تاریخوں اور عاقبتوں کو فرمایا کرتے ہیں، لوگوں خشیت الہی میں اور محبت الہی میں صحابہ اکرام کا حال یہ ہوتا کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم انہیں دیوانہ نہ سمجھتے۔ یہ حال ہے۔ تو دوستو، محبت الہی، خشیت الہی، یہ انبیاء کا طریقہ رہا، یہ اولیاء کا طریقہ رہا، اللہ کی یاد میں رونا دھونا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ سب کو صالحین کا طریقہ، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء تاجدار کائنات آقا نامدار حضور قدوس سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حالت مبارکہ خشیت الہی میں اپنے عمل سے امت کو جو دکھائی اور بتائی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ محبت الہی میں، خشیت الہی میں حضور علیہ السلام کا حال یہ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا تو آپ فرماتی میں دیکھتی حضور علیہ السلام کے چہرے اس طرف متغیر ہو جاتے اور حالت اس محبت کو پہنچ جاتی تھی کہ حضور نہ ہمیں پہچان سکتے تھے نہ ہم حضور کو پہچان سکتے۔ آپ فرماتی کہ رات چھا جاتی ہے، حضور عبادت میں مہم ہو جاتا، نماز میں مہم ہو جاتی، اور گریا اور کاری کا آدم یہ ہوگا، خشیت الہی کا آدم یہ ہوگا کہ آپ کے سینے اندر سے ہنڈیا کی سی ابال کی آواز، آپ کے شکم اندر سے اللہ کے غور سے اس طرح آواز آتی جیسے ہنڈیا ہوتی۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ ام المؤمنین بیان کرتا ہے، حضور کی حالت اور گریا اور کاری کا آدم یہ ہوتا حضور کی اسلام و تقاض ہوتا اس قدر ہوتے ہیں کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ روتے روتے کئی بار حضور علیہ السلام کی ریش مبارک تر ہو۔ اب فرماتی یہی شعبان المعظم کی رات تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا بستر خالی ہے، میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کی نکل پڑی، دور جا کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں، تو حضور کے قریب گئے، حضور نے فرمایا من اے آنے والے کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جنازی انا عائشہ یا رسول اللہ، حضور میں عائشہ ہوں۔ حضور نے فرمایا من عائشہ ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کام اٹھی اور کانپتے ہوئے میں نے عرض کیا عائشہ کو دل تو ابھی بکر کیا رسول اللہ۔ حضور نے عائشہ ابو بکر کی بیٹی یہ ہمت نہ ہو سکی تو حضور آپ سے ہو جاؤ، یہ ضرورت نہ ہو سکی، کہا حضور نے عائشہ ابو بکر کی بیٹی، فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ آپ پھر دڑک گئے، دڑک کر آپ نے عرض کیا حضور ابو بکر ہوا یہ حضور ابو بکر جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فرمایا من ابو
ابو قحافہ کو مومنین فرماتے ہیں میں گھبرا گئی، گھبرا کر میں واپس پلٹ آئی، میں سمجھ گئی کہ حضور ہم کو متے الہیہ اور میت الہیہ اور تعجب الہیہ میں حضور کو وہ کیفیت آنی ہے جب کائنات میں کسی شے کی پہچان نہیں۔ جب رات گزر گئی تو اگلے روز جب افاقہ ہوا حالت سے آقا علیہ السلام تو مومنین فرماتی ہیں کہ حضور سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات آپ کے پاس سارا منظر کیسے بنا، حضور آپ کا یہ حال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ مجھے کبھی کبھی اپنے رب سے قربت خاصہ کی گھڑی نصیب ہوئی، میت الہیہ کی خاص گھڑی نصیب ہوتی ہے، اور جب تعلق الہیہ کی اس خاص گھڑی کے اندر جب میں ہوگا تو عائشہ نہ کوئی محرم فرشتہ میرے اس مقام کو پا سکتا، نہ کوئی برگزیدہ نبی اور رسول میرے اس مقام کو پا سکتا۔ اس وقت نہ میں کسی کو پہچان سکتا ہوں نہ مجھے کوئی پہچان سکتا، اس وقت بس ایک میں ہوتا ہوں، میں خدا ہوں۔ دوستوں منڈے کے الہیہ کی وہ گھڑی دراصل زمین پر قابو پہنچا ہے، وہ بات کرتے ہیں وہ جو مکان رکھا حسین ثم دنا فتدلى مکان رکھا حسین اولا، وہ جو مقام تھا کہ جب مکان ہی نیچے رہے، جب لا مکان ہی نیچے رہے، عالم ناسوت نیچے رہ گیا، عالم ملکوت نیچے رہ گیا، عالم جبروت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا، عالم حاموت نیچے رہ گیا، کعبہ کونے نیچے رہ گیا، ادھر حق تھا ادھر معبود تھا، نہ کسی کا وہ گما تھا، نہ کوئی بشریت تھی، نہ کوئی نورانیت تھی، بس خدا، بس مصطفیٰ خدا کو رہے تھے اور خدا مصطفیٰ اس مقام پر جب حضور پہنچے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب مانگو کیا مانگتے، اب جو مانگنے کی آپ کو بتا دیں۔ دوستوں مجھے بتائیے کوئی اور ہوتا تو ایک ہی شے مانگتا، کوئی اور ہوتا تو ایک ہی شے مانگتا کہ مولا آپ نے اتنا قریب کیا ہے، جب آپ نے اتنا قریب کر دیا ہے تو مولا واپس دنیا میں جاتے ہیں، واپس اس فکری اور مادی ماحول میں آ گئے، مولا وہاں پتھر پڑتے ہیں، تاروں کی تیر رہتے، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، مولا تجھے اپنا روزے دیوا دکھایا، اپنا روزے ناجوان تمہیں دکھایا ہے، اپنی غربت کی شراب میں لائی مولا، اب اس غربت کے لمحوں کو لمحوں سے دور کرنا مولا واپس مانگتے، لیکن پھر بھی معلوم ہے آپ کو حضور علیہ السلام نے کیا مانگا، کیا مانگا، ان غربتوں میں پہنچ کر بھی حضور علیہ السلام نے کیا مانگا۔ دوستوں لوگ حیران ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے جامع کی پروتوں میں حضور گئے اور نہ جانے کہاں تک گئے، یہ حضور کا معجزہ۔ دوستوں یہ تو حضور کا معجزہ ہے ہی، لیکن اس سے بڑا معجزہ حضور کا یہ کہ حضور کو ہم جو پہاڑوں کی ہم جو نگاروں کی مقدر کو سمجھانے کے لیے سبھی پر واپس، اسی لیے حضور کا جانا بھی مبارک ہے، حضور کا آنا بھی، ورنہ فرماتے ہیں نجم کا ہوا کا معنی ہے، نجم سے مراد حضور کی بات ہے کہ قسم محمود تیرے اوپر جانے کی، قسم محمود جب تو اوپر سے نیچے آئے تو شب معراج حضور کا اوپر جانا بھی قسم مانے گا، اور اوپر سے نیچے آنا زمین پر اس سے بڑی قسم مانے گا، اس سے بڑی قسم مانے گا۔ تو حضور نے اس مقام پر پہنچ کر رب تبارک و تعالی سے اتنا مانگا، حضور نے عرض کی اے بارے رب میں اپنی امت کی بخشش و سلامتی مانگتا
میں اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں، اپنی امت کی سلامتی مانگتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو فرماتا پیارے یا آپ مجھے امت کی سلامتی ہی دیتے ہیں اور زمین پر مجھے کعبہ موقع دیا تھا۔ معمول جب میری طبیعت مجلے، جب تیرا دل چاہے، جب تجھے کعبہ موقع کی یاد ستا اور اللہ کی نعمتیں تیرے علم میں آ رہا ہے، معمول تو محنت کر اور اپنا ہمارے اندر سجدے میں رکھنا، سر سجدے میں رکھنا، پیارے آپ کا نام ہے کعبہ موقع کی معمول ہر سجدہ میرا کعبہ موقع ہے، ہر سجدہ میرا ہونا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی حضور علیہ السلام کو کعبہ حسین کی یاد ستاتی اور حضرت کی یاد ستاتی تو حضور علیہ السلام حضرت بلال کو بلاتے تو فرماتے ہیں یا بلال، اے بلال آؤ اذان کرو، جلدی جلدی اذان کرو تاکہ ہم نماز پڑھیں، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری روح کو تسکین ملے، پھر ہم ان قربتوں میں پہنچ جائیں۔ پھر دوستوں صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کو بھی معراج کا یہ حصہ تھا۔ فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومنین کے معراج۔ فرمایا لوگوں اگر مومن کو مت الہیہ کا لطف پانا، تم بھی میت الہیہ کا کیف پانا چاہو، تم بھی اس کی قربتوں کی حلاوت اور لذت اور چاشنی کو دیکھنا چاہو تو نماز میں چلے جائیں، خشیت کی کیفیت میں، خشوع و خضوع کے عالم میں نماز میں چلے جایا کرو، تمہیں بھی معراج کے کچھ انوار مل جائیں۔ دوستو آج کی رات کا یہی پیغام ہے۔ ہم نے تو اپنے گھروں سے بتایا، مسجدوں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نماز سے اپنا تعلق قائم، سب سے پہلے نماز سے اپنا تعلق قائم۔ اس کو نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر نبی کی شریعت میں ایک اہم فرض کے طور پر آئی ہے۔ کسی نبی کی شریعت میں ایسا نہیں ہوا کہ نماز نہ ہو، ہر نبی کی شریعت میں نماز ایک اہم رکن کے طور پر، ایک اہم فرض کے طور پر آئی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی صلاۃ ادا کرتی ہے، فرمایا کل شیء فعلیہ صلاۃ و تسبیح، کائنات کی ہر شے اس کے حضور اس کی صلاۃ اور تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن حضرت انسان جسے اللہ نے اپنی ساری کائنات کے خلق میں بلند رتبہ عطا کیا، اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر چلا ہے، وہ اپنی صلاۃ سے اپنی نماز سے پہنچے۔ دوستو حضور علیہ السلام نے اپنی سب کو بیان فرمایا، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جسے نماز جان بوجھ کر چھوڑے، نماز کو ترک کیا، حضور نے فرمایا وہ سب کو، حضور نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نماز، کہ کافر نماز کو چھوڑتا مسلمان نماز کو اہتمام کرنا، یہ مسلمان کی علامت بتائی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری بات، حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت اپنی امت کو آزائے وضو کی چمک سے کرے، میری امت کی آزائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے میں پہچانوں گا دور سے کہ میرا امت نہیں آتا۔ تو سب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو سجدوں سے سجا، نماز کی طرف آ۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کا سجدہ بڑا پسند ہے، نوجوان کا سجدہ اس لیے پسند ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اور وہ ساری کشش چمک دمک کو چھوڑ کر جب اپنے آپ کو ساری چیزوں کو ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ کو اپنے نوجوان بندے کی ادا بڑی پسند ہے۔ اس کا ذکر کروں جو دنیا کے مزے لوٹ چکا، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، وہ بھی قابل تحسین ہے، وہ بھی قابل تحسین۔
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مشکل وہاں کھڑی ہوتی ہے کہ جب دنیا ہر طرف سے منہ کھولے کھڑی ہوئی اور تمہیں دعوت کا سہارا دے رہی، لیکن تم اس کی چمک دمک میں گم نہیں ہوتے، بلکہ اپنے رب کی یاد کو اپنے دل میں بسائے، اس کے حضور حاضر ہوتے، تو اللہ کو اپنے بندے کی عزت نہیں پسند آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حاضر ہوئی، بڑی خدمت کرتے تھے حضور۔ حضور نے فرمایا رضی اللہ مانگو کیا مانگو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا موقع ہوتا ہے جنت، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی حفاظت، دیکھیے کتنی بڑی چیز مانگی، جنت میں آپ کی حفاظت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ کیا جنت میں اپنی حفاظت عطا کی، اور مانگو کیا مانگتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا آخری حصہ ہے کہ حضور نے پھر حضرت علی سے پتہ کیا فرمایا رضی تم نے جو جنت میں میری حفاظت مانگی، اب اس نعمت کے ملنے پر تم نماز کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی نماز کو قائم و دائم رکھو، تب تمہیں جنت میں میری حفاظت مل۔ دوستوں نماز کا تعلق قائم کرنا ہو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہو، ہم سارے کام کرتے ہیں، سارے وقت نکالتے ہیں، روزی روزگار کے لیے کرتے ہیں، کیوں بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر کام، لیکن اللہ نے اوپر نگاہ نماز پر فرض کی، اس کا حساب کتاب ہو، اس کا سوال ہوگا۔ نوافل اپنی جگہ، نوافل کا اہتمام کرنا کامل تحصیل اجر و ثواب کو پائے، بے شک پڑھنی چاہیے، لیکن دوستوں ان نوافل کا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، ان 5 پنجگانہ نماز کا سوال، اس کا سوال اس کے لیے وقت نکالیں، اور اللہ نے ہم سے ٹائم کتنا مانگا ہے، 24 گھنٹے کا اگر آپ حساب لگا تو آپ اندازہ ہو جائے کہ 5 وقت کی نماز کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، بہرحال ایک جو ہے وہ ہمارے لیے امتحان ہے، شیطان اپنی طرف بلاتا ہے کہ جب بندہ ہر چیز کو کس کرے ہمیں اپنی بارگاہ میں آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب انسان نیکی کی راہوں پر چلتا ہے نا، وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہے کہ حضور، اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، بری راہ پر چلتا ہے اور اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برے راستے پہ چلنا آسان ہے۔ تو مسئلہ تو ہمارا ہے نا کہ ہم اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں، برا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد عطا فرمائے، اپنا ذکر و فکر عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، اور اپنے نیک بندوں میں ہم سب داخل و شامل فرمائے۔ ہم آتے ہی تمام